السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ معزز مسلیان نظام، کل استغفار کی بات اخیر میں آئی تھی اور آج اس کے بارے میں کچھ مختصر بات کرنے کا وعدہ بھی ہوا تھا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ استغفار کے معنی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اب وہ کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی زبان میں ہو۔ آپ اگر اردو میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فارسی میں کہتے ہیں، عربی الفاظ میں کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو یہی استغفار کہلاتا ہے۔ اور اسی استغفار کی اہمیت ہے اور اسی استغفار کی کثرت رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پر 2 3 4 5 سوال یہ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی جب ہم بحث شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا جو موضوع رہتا ہے واٹ، کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد میں وین، کب ہونا چاہیے، یہ بھی ایک سوال رہتا ہے، اور پھر تیسرا سوال وائی، کیوں کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہاؤ مچ، کتنا کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی ذکر ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہاں پر یہ 4 سوال ضروری ہیں۔ تو واٹ کا جواب تو یہ ہے کہ آج ٹاپک استغفار کا ہے، تو استغفار کرنا ہے۔ رہ جاتی ہے دوسری بات کہ کب کرنا ہے، وین، کب کرنا ہے۔ تو استغفار کے بارے میں کوئی بھی خاص وقت متعین نہیں ہے، ہاں مگر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فرائض کے بعد، اسی طریقے سے مخصوص اوقات میں جیسے فجر کے فوراً بعد، اشراق سے پہلے، اور اسی طریقے سے عصر کے بعد مغرب سے پہلے، اور اسی طریقے سے ہر پریشانی کے وقت استغفار کی کثرت رکھنی چاہیے۔ پھر تیسرا سوال یہ رہ جاتا ہے وائی، استغفار کرنا کیوں ہے۔ استغفار کرنا اس لیے ہے کہ اس کی ہم کو ضرورت ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہے، اور جو انسان کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو استغفار کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہماری ضرورت کی چیز ہے، تو ہمیں تو کرنا ہے، اور ہم نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا۔ اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو دودھ سے دھلا ہوا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وائے کا جواب یہ ہے کہ اپنی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں سب سے لاسٹ سوال رہ جاتا ہے ہاؤ مچ، کتنا کرنا ہے، استغفار کتنا کرنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا میٹھا آپ کو کھانا ہے اتنی شکر ڈالیے، جتنا اسپائسی آپ کو کھانا ہے اتنا ہی سالٹ ڈالیے آپ، اتنی ہی چلی ڈالیے آپ۔ تو جتنی آپ کو حاجت ہے اتنا کریے، لیکن کریے۔ تو استغفار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ برکت رکھی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی تو مانگتا ہی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ہے نا گیٹ ون بائی ون گیٹ ون فری، وہی والا معاملہ ہے کہ ایک خریدتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ فری آتا ہے۔ تو یہ تو انسان کی ضرورت تھی، حاجت تھی، اس کی زندگی میں بہت سارے گناہ تھے، ان کو دھلوانے کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی، بس یہ کافی تھا۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار میں 7 بڑے بڑے بینیفٹس رکھے ہیں، 7، 5 اور 2، 7۔ سب سے پہلا سن کر آپ چونک جائیں گے کہ استغفار چھوٹا سا ایک لفظ جس کو ہم صرف یہ کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ کو حاضر سمجھ کر اور اس کے معنی دل میں رکھ کر کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں،
اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو کبھی ہدایت سے گمراہی میں نہیں ڈالے گا۔ چھوٹا فائدہ ہے یہ، کبھی اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ہدایت کے راستے سے گمراہی میں نہیں ڈالے گا۔ جیسے انسان ہیں بڑے بڑے، آپ نے دیکھا ہوگا، ذہین، فطین، سمجھدار، عقل مند، ذرا سی بات پر بہک جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں، ان کو اسلام پر اعتراضات ہونے لگتے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار نہیں رہ جاتا ہے، ان کو آخرت ایک کھیل لگنے لگتا ہے، حساب و کتاب ان کو ایک مذاق لگنے لگتا ہے، زمین و آسمان کی پیدائش میں وہ کہتے ہیں کہ خود سے بنی ہے، اسی طریقے سے دنیا کے نظام کو کہتے ہیں کہ یہ خود سے چل رہا ہے۔ تو یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت پر رکھیں گے۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہدایت پر رکھیں گے اور مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹا فائدہ ہے یہ۔ مسلم شریف میں اسی طریقے سے مشکات شریف میں شروع ہی میں ایک حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام دنیا سے جاتے ہوئے یہ ہو جائے لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سمجھو، جنت میں داخل ہو گیا وہ بلا حساب و کتاب۔ اب جب وہ جنت میں داخل ہو گیا تو پھر آگے اور جتنی بھی ساری منزلیں ہیں، مراحل ہیں، ان کی ٹینشن تو یہی ختم ہو گئی۔ تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہے استغفار کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جیتے جی ہدایت پر رکھیں گے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اگر صرف یہی دو فائدے استغفار کے ہوتے تب بھی یہ اتنے بڑے فائدے ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے تمام خالی اوقات میں استغفار کی کثرت رکھتے کہ نہیں؟ کتنے بڑے فائدے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف آخرت کا لولی پاپ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت ہی کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو آخرت میں جانیں گے یہاں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں۔ تو دنیا میں اس کا ایک بہت عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق حلال عطا کریں گے۔ وہ رزق حلال جس کو طلب کرنے کی ہر انسان کو ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو وہ چاہتا ہے۔ اور یہاں بھی بہت سارے نوجوان الحمدللہ رات دن پوچھتے ہیں حضرت فلاں بزنس شروع کیا ہے، کہیں اس میں کچھ حرام کا شائبہ تو نہیں، فلاں کام کر رہا ہوں کہیں اس میں میری حرام انکم تو شامل نہیں۔ بہت دل خوش ہوتا ہے یہ جان کر کہ اس طرح کا حلال کمانے کا جذبہ نوجوانوں میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائیں گے، دنیا میں یہ فائدہ ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات، رزق حلال عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک رزق حلال تو یہ ہے کہ انسان کے پاس 50 روپے ہیں، حلال کے ہیں وہ بالکل، لیکن ضرورت اس کو 500 کی ہے۔ اب یہ 50 روپے تو 50 ہی کا کام کریں گے، 500 کا تو کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتیں لمیٹڈ کر دیں گے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کیسا بھی ہو، کسی بھی الفاظ میں ہو، کسی بھی وقت ہو، کسی کے بھی منہ سے ہو، اثر کرتا ہے۔ ایسی عبادت ہے کہ دکھلاوے کے طور پر بھی ہو تو بھی اثر کرتی ہے، ورنہ دیگر عبادتیں اگر دکھلاوے کے طور پر ہوں تو ہیچ فائدہ ندارت۔ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، حج دکھلاوے کے لیے کیا جا رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن استغفار اور اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے اگر دکھلاوے کے طور پر بھی کر رہا ہے تب بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اللہ کا نام آ رہا ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ ایک انسان اللہ کو پکار رہا ہے، غیر اللہ کو تو نہیں پکار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ریاکاری کے ساتھ بھی استغفار کر رہا ہے یا اللہ کے دیگر اذکار میں مشغول ہے تو اس کو فائدہ پہنچا کر ہی لوٹائیں گے۔ 4 فائدے ہو گئے۔ 5واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایٹومیٹکلی سکون اور راحت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی بھاگ دوڑ میں آج ہر انسان پریشان ہے، 2 منٹ بات کرنے کے لیے نہیں، 2 منٹ اپنی اہلیہ کے لیے نہیں،
2 منٹ اپنی اولاد کے لیے نہیں، 2 منٹ اپنے کسی رشتہ دار سے بات کرنے کے لیے نہیں ہے۔ فون ہمارے پاس ہے، نمبر ہمارے پاس ہے، رات دن موبائل ہم دیکھتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے قریبی احباب ایسے ہیں کہ ان سے بات کیے ہوئے، ان کی خیر خیریت معلوم کیے عرصہ دراز گزر گیا۔ تو یہ سب وقت میں بے برکتی کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت میں اور اسی طریقے سے زندگی میں سکون اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹا فائدہ کیا ہے؟ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب مقبول ہونا شروع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک طرح کا نور عطا فرمائیں گے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کالا ہے، بلیک کلر کا ہے، تو اس کے چہرے پر نور نہیں ہو سکتا۔ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جاذبیت کا اور ایک کشش کا نام ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے سانولے کلر کے ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کی باتوں کو سنا جائے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ تو ایک یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو عطا کریں گے۔ اور 7واں کیا فائدہ ہے؟ 7واں فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دوسروں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے، کیونکہ جو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، استغفار سے انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اعلان کر دیتے ہیں، اے فرشتوں، فلاں آدمی کو میں نے اپنا بنا لیا، مجھے اس سے محبت ہو گئی، تو تم سب کے سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر انسان کی کیا اوقات ہے، انسان بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ استغفار کی بہت لمبی چوڑی بحث کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس کو میں نے بہت ورق گردانی کے ساتھ میں مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ویسے تو بہت لمبی لمبی بحثیں، ایک یہ حدیث ہے، ایک یہ حدیث ہے، کلام پاک میں یہ آیا ہے، پھر یہ وعدہ ہوا ہے۔ سورہ نوح کے اندر جو فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنائے ہیں وہ بھی اسی کے آس پاس گھومتے ہیں۔ رزق کا وعدہ ہے، دنیا میں خیر و عافیت کا وعدہ ہے، اسی طریقے سے آسمان سے رحمت اور برکتوں کا وعدہ ہے۔ تو وہ تمام کی تمام چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث اور قرآن سے ثابت شدہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ باقی آج کے اس پارے میں ایک اور بہت قیمتی آیت، ویسے تو تمام الفاظ ایک ایک لیٹر قیمتی ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے، رمضان المبارک کی برکت کے اعتبار سے ایک مضمون یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا نماز قائم کرو، فجر کی بھی پڑھو، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، اور پھر رات کے کچھ حصے میں بھی ادا کرو۔ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کا خاصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے کی بالکل شروع کی آیت میں بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کے اندر خاصیت یہ ہے کہ وہ بے حیائی کے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جب بے حیائی اور برائی کے کاموں سے انسان نماز کے ذریعے سے رکے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہوں گی، اور جب نیکیاں جمع ہوتی ہیں تو نیکیوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی کا حق ضائع ہو گیا، کوئی عبادت تھی جو چھٹ گئی، اسی طریقے سے کوئی صدقہ تھا جو نہیں دیا گیا، کوئی چیز تھی جو ہم نے ضائع کر دی، تو یہاں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کے نام سے ہم اچھائی بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اچھائی کریں۔ اب کسی کو غصے میں ہم نے ڈانٹ دیا، گالی دے دی، ایک مار دیا، اب جہاں یہ کہ اس سے آپ معافی مانگیں گے یا اللہ سے معافی مانگیں گے، اس کے ساتھ ساتھ علماء نے اسی آیت کے استدلال میں لکھا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ بھلائی کا کریں کہ وہ آپ کی اس والی حرکت کو بھول جائے،
اور جب وہ بھول جائے گا تو گویا کہ وہ برائی بغیر معافی کے ہی آپ کے اکاؤنٹ سے ختم ہو گئی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے بہت کچھ کہا ہے، بہت ان کی جڑ اکھاڑنے کی کوشش کی ہے، ان کو پتہ نہیں ہم ان کے لیے ایسے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے۔ اب ڈائریکٹ اس سے معافی مانگیں گے تو وہ کہے گا کہ اچھا میں تو تمہیں اتنا برا آدمی سمجھتا نہیں تھا جتنا برے تم نکلے ہو۔ تو اس کا ایک طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے، اسی آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس آدمی کے ساتھ اب اتنا خیر خواہی کا معاملہ کرے کہ آپ نے جتنا اس کا برا چاہنے کی کوشش کی تھی اس سے 7 گنا 10 گنا 20 گنا زیادہ آپ نے اس کا بھلا کر دیا۔ یہی مطلب ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائی جو ہے وہ برائی کو دفع کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ایک گناہ ہو گیا ہے تو آپ اچھائی کیجئے۔ آپ نے کسی کو ڈانٹ دیا، آپ کو بعد میں احساس ہوا بیچارہ فقیر تھا، مجبور تھا، نادار تھا، گرمی میں دوپہر میں 2 بجے ہاتھ پھیلائے میرے دروازے پر آیا تھا اور یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہاں سے کچھ ملے گا، میں نے تو ڈانٹ دیا۔ حالانکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ غریب کو مت دھتکاریے، سائل کو مت دھتکاریے۔ اب آپ کو احساس ہوا، پھر وہ اگلے دن آپ کو نظر آ گیا تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے بات کیجئے اور اس کو اتنا کچھ دے دیجئے کہ وہ آپ کی کل کی غلطی ہی بھول جائے، اور آپ کہیے کہ کل میں تھوڑا غصے میں تھا، پریشان تھا، میرے منہ سے ایسا نکل گیا، ورنہ میں اس طرح کا آدمی ہوں نہیں۔ وہ خود معاف کر دے گا، معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں کرتے جاتے ہیں، برائیاں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ اور خاص طور سے یہ خاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا بیان کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر آج کا جو نچوڑ ہے وہ ہے سورہ یوسف۔ پہلی ایک ایسی صورت ہے جو اتنی بڑی اور اتنی لمبی ایک ساتھ نازل ہوئی، اور جس صورت میں ایک ہی مضمون شروع سے آخر تک ہے، ورنہ تو کلام پاک کی ہر 2-3 آیات کے بعد ٹاپک چینج ہوتا ہے، یہ کلام پاک کی خصوصیت ہے۔ لیکن سورہ یوسف میں شروع سے آخر تک ایک ہی ٹاپک چلتا رہا ہے، یوسف علیہ السلام پر ظلم، ان کے بھائیوں کی جو ہے وہ سازشیں، اور ان کے والد صاحب کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا۔ تو یہ واقعہ آپ نے کم زیادہ کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند سورج ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کی تعبیر اپنے والد صاحب سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فیملی میں تجھے وہ عزت دیں گے کہ سب کو تمہارے سامنے جھکنا پڑے گا۔ بھائیوں نے سن لیا، یہ بات برداشت نہیں ہوئی، پلاننگ بنائی، باپ کو بہلایا، چھوٹے تھے، کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈال کر پھر کسی نے نکالا، پھر کوڑیوں کے بھاؤ بک گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر بھیج دیا۔ مصر پہنچا کر وہاں پر ایک فتنے میں مبتلا شیطان نے کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حفاظت کی، پھر قید ہوئے، پھر قید سے سالوں بعد چھپ کر واپس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، بادشاہ بنا کر پھر ان تمام ان کے بھائیوں کو ان کا محتاج بنایا، اور ان تمام بھائیوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مصر کا بادشاہ بہت دیالو ہے، بہت رحم دل ہے، فقر و فاقے کی نوبت چل رہی ہے، چلو ان کے یہاں سے غلہ لے کر آتے ہیں۔ یہ تمام واقعے مختصراً اس صورت میں تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں، اور آپ نے یہ کہیں نہ کہیں سنا ہوگا۔ اور پھر آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی بینائی بھی واپس آتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 20 سالوں کے بعد ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور پھر تمام وہ فیملی ممبر جنہوں نے حسد میں یہ پلاننگ کی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سالوں کے بعد اس خواب کو سچا کیا، اور تمام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر کو جھکایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کو دکھلایا، اور پھر 20-25 سال کے بعد اس خواب کو، یا 28 سال کے بعد اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو یہ تمام واقعات اور اس طرح کی تمام ٹاپکس اس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں اس سے نکالنا کیا ہے؟ ہمیں تو یہ بس اس سے مطلب ہے کہ ہمیں اس سے نکلتا کیا ہے؟ اس سے ویسے تو بہت ساری چیزیں، دودھ بہت جگہ کام آتا ہے،
گھی بہت جگہ کام آتا ہے، ہم نے کس لیے لیا ہے دودھ؟ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں تو چائے بنانی ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ یوسف میں کچھ پوائنٹس ہیں، اور وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے سگے حقیقی بھی حسد کر سکتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اپنے سگے تھے، بھائی تھے، اس کے باوجود حسد کا شکار ہو گئے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ فتنے کی ابتدا، آپ کو نیچے گرانے کی ابتدا اپنوں سے ہوتی ہے، باہر والوں سے نہیں ہوتی۔ باہر والے اس میں بعد میں انوالو ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہاتھ آپ کے اپنوں کا ہوتا ہے، جو آپ کو گرانے میں اور آپ کو نیچا دکھانے میں، آپ کی ٹانگ کھینچنے میں آگے بڑھتا ہے، وہ آپ کے اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ بے گناہ پر بھی ظلم کیا جا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو بے گناہ تھے، کیوں کنویں میں ڈالا گیا اور پھر کیوں کوڑیوں کے دام بک گئے؟ تو یہ تمام چیزیں بھی ثابت ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاک صاف انسان پر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا شاہ مصر کی بیوی نے کہ میرے ساتھ بدنیتی سے پیش آنے والے تھے، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ حالانکہ سب کچھ ہوا، چھوٹے بچے نے جو ابھی بولنا نہیں جانتا تھا، اس نے گواہی بھی دے دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تفصیل سے یہ ڈیٹیل کلام پاک میں مذکور ہے۔ اس کے باوجود بھی اپنی عزت بچانے کے لیے بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا۔ ایک یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور ایک یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دعا انسان کو برابر کرتے رہنا چاہیے، وہ ایک نہ ایک دن آپ کی زندگی میں ضرور قبول ہو کر رہے گی۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا کا سلسلہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ دیکھنے والے سننے والے کہتے تھے اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ابا تم تو ایک پرانی بات کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اس کو بھیڑیا کھا گیا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، تم آج تک اس کی تلاش میں رہتے ہو۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ سچ کر دکھانا تھا، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ واپسی میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا کہ یہ جا کر اپنے والد کی آنکھوں پر پھیر دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، تو جیسے ہی مصر سے قافلہ چلا اور شہر کنعان میں یہ رہتے تھے یعقوب علیہ السلام، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، وہیں سے کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 20 25 یا 28 سال کے بعد، اور کہا انی عالم، اپنے بچوں سے کہا انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کے راز جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مجھے صبر اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ یوسف زندہ تھا، کوئی انسان مر جاتا ہے تو صبر تو تب آتا ہے، لیکن کوئی انسان زندہ ہو اس پر صبر کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے بعد آیت سے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے، اور وہ چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، جو ان تمام 5 6 7 8 پوائنٹ جو بھی اس سے نکلے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو عجیب لگے گا کہ یہ تو ایسی بات ہو گئی جو اپنوں سے ہی دور کرانے والی ہے انسان کو، نہیں۔ وہ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ مجھے میرے اپنوں سے بچاؤ، دشمنوں سے بچنے کا انتظام تو میں خود کروں گا۔ جو دشمن ہوتا ہے وہ کہاں سے آ سکتا ہے، کیسے آپ پہ حملہ کر سکتا ہے، آپ کو پورا پتہ ہے، لیکن وہ جو گھروں میں ہوتے ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں، وہ کیسے حملہ کریں گے آپ پر آپ جان بھی نہیں سکتے۔ تو انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور اخیر میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت عجیب و غریب ذات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کارنامہ اور ایسا یہ معجزہ کر دکھایا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن گیا، کہ قیدی کی طرح گھر سے بھگا کر لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو فرش سے عرش پر اور عرش سے فرش پر ایک جھٹکے میں بٹھانے پر قادر ہیں، اس لیے کسی کو اپنی جاہ و جلال پر گمان ہو تو نہ کرے،
کسی کو حقیر سمجھ کر، غریب سمجھ کر حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو نہ دیکھے، پتہ نہیں جو کل تیرے پاس ہے، آج تیرے پاس ہے وہ کل اس کے پاس چلا جائے، اور جو آج اس کے پاس نہیں ہے وہ کل اس کے پاس سب کچھ لوٹ کر آ جائے۔ جیسے سورہ کہف میں دو بھائی تھے، ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، سورہ کہف میں تفصیل سے ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے میرے تو باغ ہیں، میری تو اتنی ساری نعمتیں ہیں۔ جو دوسرا غریب بھائی تھا وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی ایسا مت بول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اور پھر نطفے سے علقہ بنایا، پھر علقہ سے مضغہ بنایا، پھر مضغہ سے بوٹیاں چڑھائی، پھر ہڈیاں پیدا کی، پھر تجھ کو بڑا کیا، ایسا مت بول۔ ارے نہیں، ایسا ہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش نہ ہوتے تو پھر مجھے اتنا مال و دولت کیوں دیتے دنیا میں، اور اگر آخرت میں جانا پڑ بھی گیا تیرے حساب سے، اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں اس سے بھی ڈبل ملے گا مجھے۔ جو اللہ مجھے دنیا میں اتنا کچھ دینے پر راضی ہے تو وہ آخرت میں کتنا دے گا، تو یہ سوچ۔ فوراً آگ کا جھٹکا آیا، کڑک آئی، آندھی آئی، اور باغ ایسا ہو گیا جیسے وہاں کبھی تھا بھی نہیں۔ پھر اس کے دوسرے بھائی نے اس کو کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ شرمندہ ہوا بیٹھا ہے، گردن جھکائے بیٹھا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں کبھی بھی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو کس حالت میں رکھے، کسی کو کس حالت میں رکھے، یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ نہ وصال ٹھیک ہے نہ فراق ٹھیک ہے، جس حال میں خدا رکھے بس وہ حال ٹھیک ہے۔ تو جو جس حال میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ ایک اخیر میں لاسٹ میں جو پوائنٹ اس میں ہے وہ یہ ہے، اخیر میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال۔ اما الزبد فیذهب جفاء، کہ جب ایک پانی کی لائن چلتی ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، جھاگ، اور وہ جھاگ آگے چلتا رہتا ہے اور بجھ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی انسان نے سمندر سے جھاگ بالٹی میں لیا اور اپنے گھر لے کے آیا، کوئی جھاگ کو نہیں لاتا۔ تو جھاگ تو ختم ہونے والی چیز ہوتی ہے۔ تو پھر دنیا میں قیمتی چیز ہوتی ہے جو وہ کیا ہوتی ہے، نیچے پانی میں ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے، اس کو بتایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو بھی چیز لوگوں کے نفع کی ہوتی ہے وہ زمین کے اندر ٹھہر جاتی ہے۔ اب یہ اس کا نارمل ترجمہ ہے۔ اب یہاں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان نافع ہوتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں قرار عطا فرماتے ہیں۔ وہ قرار چاہے تو اس کی عمر دراز کر کے ہو، وہ قرار چاہے اس کا ذکر خیر دنیا میں باقی رکھ کر ہو، وہ قرار چاہے اس کو مال دولت عطا کر کے ہو، اور وہ قرار چاہے لوگوں کی زبان پر اس کا نام جاری کر کے ہو۔ تو جو انسان دوسروں کا بھلا نہیں چاہتا تو وہ جھاگ کی طرح ہے، وہ دنیا میں ہے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اما ما ينفع الناس، لیکن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور لوگوں کے نفع کا ذریعہ بنتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں سال گزر گئے علامہ ابن حجر کو، ہزاروں سال گزر گئے امام بخاری کو، ہزاروں سال گزر گئے امام مسلم کو، ہزاروں سال گزر گئے امام نسائی کو، امام ترمذی کو، امام ابو داؤد کو، امام ابن ماجہ کو، اور موطا امام مالک کو، موطا امام محمد جنہوں نے لکھی ہے ان کو، اور پھر اسی طریقے سے دار قطنی کو، اور پھر اسی طریقے سے مسند احمد لکھنے والوں کو، اور پھر دلائل النبوہ لکھنے والوں کو، اور پھر جتنی بھی قیمتی عوام کے لیے کتابیں لوگوں نے محنت کر کے لکھی ہیں وہ چلے گئے۔ لیکن آج جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں ہیں، سچ میں ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہیں، آس پاس ہی ہیں، ہمارے زمانے کے بہت ہی قریب گزرے ہیں۔
ایسا لگتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اگر کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی زمین میں استقرار پیدا فرما دیں گے۔ تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، آج بھی زندہ ہیں۔ فضائل اعمال جب ہم پڑھتے ہیں، حضرت کی تحریرات ہماری زبان سے گزرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ کل ہی بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی کہیں ہیں، وہ ابھی کہیں گئے نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے لوگوں کی نفع کے لیے اور نفع رسانی کے لیے کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین میں باقی رکھا۔ اور کوئی آدمی دینداری ہی کے اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر لوگوں کے نفع پہنچانے کے لیے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یمکث فی الارض، اس کو زمین میں استقرار دے گا۔ ورنہ تو موت کے بعد کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ آپ کا یہ قبرستان ہے جو پاس میں ہے، کتنے ہزاروں اور سینکڑوں اور لاکھوں لوگ اس طرح کے قبرستانوں میں دفن ہیں، کوئی ان کا نام تک نہیں جانتا، کبھی ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مہینوں گزر جاتا ہے، ہمارے دماغ میں قبرستان کا تصور بھی نہیں آتا، لیکن جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں، کتاب پڑھی جاتی ہے تو فوراً امام بخاری کا نام آ رہا ہے، امام مسلم کا نام آ رہا ہے، امام ترمذی کا نام آ رہا ہے، یہ لوگوں کی زبانوں پر زندہ ہے۔ تو موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں یہاں ورنہ سبھی مرنے کے لیے، مرنا تو سب کو ہے، لیکن ایسا انسان دنیا سے جب جاتا ہے کہ جس پر لوگ افسوس کرتے ہیں، تب مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ انسان مقبول تھا، یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول تھا، یہ لوگوں کو نفع پہنچاتا تھا۔ ایک انسان ہے، رفاع عام کے لیے کام کرتا ہے، ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور کہیں پر ہے، اچانک اس کی شہادت کی خبر آتی ہے تو ہمارے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے کام کرتا تھا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو لیڈ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو جان نہیں سمجھتا تھا۔ اب اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو پوری دنیا کو تکلیف پہنچتی ہے، پوری دنیا کے مسلمان روتے ہیں۔ یہی مطلب ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ پھر آپ کو نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کھینچ کر لانے کی ضرورت ہے، ایٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ فٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ کام ایسا کرنا چاہیے جس میں دوسروں کا مفاد ہو، دوسروں کا فائدہ وابستہ ہو۔ اپنا بھی فائدہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ اس زمانے میں بھی ہیں، ملتے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ہمیشہ جب بھی ان سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت بس زندہ ہیں اور جی رہے ہیں، یہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ تو ہمارے ذمہ فرض ہے، اس کو تو ہم کریں گے ہی کریں گے، کام مجھے کچھ ایسا بتاؤ جو میں کروں اور لوگوں کو فائدہ پہنچے، میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا ہے، میں اپنی مطلب میں خوش نہیں ہوئی اتنے کام سے جتنا میں کر رہا ہوں، مجھے ایسا کچھ کرنا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، ورنہ یوں تو جانور بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، رات دن ابھی مرغا زندہ ہے، 2 منٹ کے بعد آپ نے آرڈر دے کے اس کو حلال کرا دیا، ختم، تو ابھی زندہ تھے ابھی مر گئے، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی۔ تو ایسا کام ہو کہ جس کو انسان یہ سمجھ کر دنیا سے اور یہ تسلی لے کر جائے کہ ہاں ایسا کام میں چھوڑ کر گیا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو دوسروں کی نفع رسانی کے لیے کام کیا جائے، آج کا یہی سب سے اہم ٹاپک ہے اور یہی سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کے لیے نافع بنائے، دوسروں کی قدردانی کرنے کی توفیق بخشے، ایک دوسرے کا احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین برحمتک نستعین وبفضلک نستغیث لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک۔ یا ارحم الراحمین ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جتنے بھی گناہ آج تک کیے ہیں، دن کے اجالے میں کیے ہوں یا رات کے اندھیروں میں کیے ہوں، مولا کریم چھپ کر کیے ہوں یا کھلم کھلا کیے ہوں،
علانیہ کیے ہوں یا خفیہ طریقے پر کیے ہوں، گھروں کے اندر کیے ہوں یا گھروں سے باہر کیے ہوں، مولا کریم سبھوں کو آپ ہی معاف فرما سکتے ہیں، اس لیے ہماری مولا کریم جانوں پر رحم فرما کر ان کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم رمضان المبارک کی بابرکت راتوں کی بدولت ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ مولا کریم رفاہ عام سے متعلق کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ مولا کریم ایک دوسرے کی عظمت، محبت اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ مولا کریم ہندوستان کے مسلمانوں کو جو طرح طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، مولا کریم طرح طرح سے پلان بنائے جا رہے ہیں، مولا کریم یہ تو یقین ہے کہ آپ کی تدبیر سب پر بھاری ہے، لیکن بظاہر مسلمان پریشان نظر آتے ہیں۔ مولا کریم سبھوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم ارتداد کا معاملہ بہت زوروں پر ہے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں سبھوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق بنتا ہے، مولا کریم ان کی بھی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو تاجدار مدینہ فخر دو عالم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔